السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو رائٹ چینل اور میں ہوں محمد خزام عاشق۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اردو زبان کے اشعار کی عجیب و غریب تشریح، جن کو سن کر آپ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں ایک ادارے میں ٹیچر ہوں اور میٹرک انٹر کی اردو کی کلاس پڑھاتا ہوں۔ میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کا ٹیسٹ لینے کے لیے انہیں کچھ اشعار تشریح کرنے کے لیے دیے۔ جواب میں جو سامنے آیا وہ اپنی جگہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ املا سے تشریح تک اسٹوڈینٹس نے ایک نئی زبان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میں نے اسٹوڈینٹس کی اجازت سے ان پیپرز میں سے نقل ماری ہے۔ آئیے سنیے اور دیکھیے کہ پاکستان میں کیسا کیسا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے۔ سوال نامہ میں اس شعر کی تشریح کرنے کے لیے کہا گیا تھا: بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ایک ذہین طالب علم نے لکھا کہ اس شعر میں مستنصر حسین تارڑ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ فقیر بن کر پیسہ کمایا جائے، لہٰذا وہ کشکول پکڑ کر چوک میں کھڑے ہو گئے۔ اسی چوک میں ایک مداری اہل کرم کا تماشا کر رہا تھا۔ شاعر کو وہ تماشا اتنا پسند آیا کہ وہ بھیک مانگنے کی بجائے وہ تماشا دیکھنے لگ گیا اور یوں کچھ بھی نہ کما سکا۔ دوسرا شعر جو تشریح کے لیے دیا گیا تھا وہ کچھ یوں تھا: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ ناظرین کرام، مستقبل کے ایک معمار نے اس کی تشریح کچھ یوں کی کہ یہ شعر نہیں بلکہ گانا ہے، اور اس میں مہندی حسن نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اے میرے محبوب، تم میرا دل دکھانے کے لیے آ جاؤ، لیکن جلدی جلدی مجھے چھوڑ کے چلے جانا کیونکہ مجھے ایک فنکشن میں جانا ہے اور میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ سوال نامہ کا تیسرا شعر یہ تھا: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ناظرین، ایک لائق فائق طالبہ نے اس کی تشریح کا حق ادا کر دیا، پورے یقین کے ساتھ لکھا کہ یہ شعر ثابت کرتا ہے کہ شاعر ایک کافر اور گناہ گار شخص ہے جو موت اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور خود کو دریا کہتا پھرتا ہے۔ اس شعر میں بھی یہ شاعر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دریا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد بحر اوقیانوس میں شامل ہو جائے گا اور یوں منکر نکیر کی پوچھ گچھ سے بچ جائے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آخرت برحق ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، اگلا شعر کچھ یوں تھا: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ایک سقراط نے اس کی تشریح کو کچھ یوں لکھا کہ اس شعر میں شاعر کوئے یار سے لمبا سفر کر کے راول پنڈی کے فیض آباد چوک تک پہنچا ہے، لیکن اسے یہ مقام پسند نہیں آیا کیونکہ یہاں بہت شور ہے۔ شاعر یہاں سے نکل کر ٹھنڈے اور پرفضا مقام دار پر جانا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے شک اسے سوئے مارے جائیں، وہ ہر حال میں دار تک پہنچ کر ہی دم لے گا۔ ناظرین کرام، اس سوال نامے کا آخری شعر بڑا مشکل تھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ناظرین کرام، نئی تشریح کے ساتھ اس کا جواب کچھ یوں ملا کہ حامد میر نے اس شعر میں اپنی مصروفیات کا رونا رویا ہے۔ وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں اور رات کو ٹی وی پر ٹاک شو کرتے ہیں، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور ہر روز شیو کرتے کرتے انہیں ٹک بھی لگ جاتا ہے اور اتنی زور کا لگتا ہے کہ وہ سارا دن روتے رہتے ہیں اور روتے روتے سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی فیملی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سرہانے آہستہ بولو، مجھے ٹک لگا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل اردو رائٹ پی کے کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔